الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسین هما ریحانتای من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے خطبہ کا عنوان سیرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان سے معنون ہے. اسی عنوان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسنین، حسن اور حسین اس سے مراد ہیں. حسنین معنی حسن اور حسین علیہم الرضوان عربی کا لفظ ہے، اس سے دو شخصیات مراد ہوتی. کوئی بھی مسلمان ان عظیم ہستیوں کے تعارف سے بے خبر نہیں ہے. حضرت حسن بن علی بن ابی طالب بن ہاشم آپ کا پورا نام ہے، اور 5 رمضان 3 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. اور حضرت حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم یہ آپ کا پورا نام ہے، اور شعبان 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. اللہ رب العالمین نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ جس گھر میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے، والدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور والد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور نانا کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ سرور دو عالم امام الانبیاء سید البشر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں. تو پیدائش اور اس عظیم گھر میں اور عظیم گھرانے میں یہ دنیا کے واحد وہ بچے تھے جنہیں اللہ نے یہ عظمتیں پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد نوازی. سامعین محترم، جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جو دونوں کے کانوں میں جو آواز گونجی وہ اللہ اکبر کی صدا کسی عام انسان کی نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا سے
آپ علیہم الرضوان کی جو عظمت ہے، آپ دیکھیں یہ اعزاز بھی دنیا میں کسی بچے کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پیدائش کے وقت گونجی ہو، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو افعال تھے، مثلا سر کے بال منڈوانا اور آپ کا جو شہد چٹوانا اور عقیقہ کروانا اور دیگر جتنی بھی سنتیں تھی جو ایک عام بچے کے حوالے سے کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پیدائش پہ دو بکریاں جو ہے وہ عقیقہ کے طور پہ ذبح فرمائی. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نام تم نے رکھا ہے اپنے بیٹے کا، جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، اور حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، بہادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے. اور ایسے ہی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا کہ آپ نے ان کا کیا نام رکھا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسین ہے. اور سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دو نام اہل جنت کے ناموں میں سے ہیں. اور فرمایا کہ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیہ، عرب نے جاہلیت میں کسی بچے کا یہ نام حسن اور حسین نہیں رکھا. آپ نے ایسے نام کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ تم بھی جب اپنے بچوں کا نام رکھو تو تسموا باسماء الانبیاء، جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھو تو انبیاء کے نام پہ رکھو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو نام کا انتخاب بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین. اور سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان بچوں کی پیدائش کے بعد جو آپ کی محبتیں تھیں وہ ان بچوں کے ساتھ بے مثالی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی. اور ایک اولاد والا انسان اپنے نواسوں سے اسے جو محبت ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اپنی اولادوں کی اولاد کتنی پیاری ہوتی. اور عربوں میں ایک نظام تھا، ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے، اور عموماً جو ہے خاص طور پہ کسی کے سامنے تو اس بات کو معیوب بھی سمجھتے تھے. آج بھی دنیا میں کئی ایسے علاقے، ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں جہاں اپنے بچوں کو پیار کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے کسی کے سامنے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار دے کر، محبت دے کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بچے ہوتے ہی محبت دینے کے لیے. اور جب لوگ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں اپنی گود میں لے کے پھرتے ہیں، تو حیرانی سے پوچھتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بغل میں ایک طرف حضرت حسن کو اور دوسری طرف حضرت حسین کو لیا ہوا ہے اور آپ ان سے پیار کر رہے ہیں، تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان سے ایسے محبت نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں محبت نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچے جو ہیں ان کو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور بارہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بچے آپ کے ساتھ، آپ سجدے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بچے سوار ہوئے آپ پہ تو آپ نے اپنے سجدے لمبے کر دیے. آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھا کہ یہ بچے تشریف لائے تو آپ ممبر سے اترے اور دونوں کو لے جا کر اٹھایا اور پھر اپنے پاس بٹھا کر گود میں پھر ممبر پہ خطبہ دیا. تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی بچوں کی محبت کے حوالے سے. ایک موقع پہ آپ نے سوار کیا ہوا ہے حضرت حسن کو اپنی، تو ایک آدمی نے کہا کہ واہ کیا خوب سواری ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری خوب نہیں ہے، سوار بھی بڑا عظیم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے حسنین کریمین سے محبت کا اظہار فرمایا، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. اور بہت ساری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین تو میری دنیا میں میری خوشبو ہیں. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو بھی ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی تم محبت کر. گویا کہ اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جو میرے ان صاحبزادوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور اگر کوئی ان سے محبت نہ کرے تو پھر اسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی. سامعین محترم، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے میری وجہ سے، اس نے مجھ سے محبت کی. اور ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یعنی حسنین کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت قرار دے رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں ان کے لیے محبت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر در حقیقت اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ حسنین کی جو نسبت ہے اور ان کی جو ساری عظمتیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں قرار دیا. جب آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین، فاطمہ اور علی، اور یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ حضور کی آل ہیں. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے گھرانے پر اللہ تو رحمت نازل فرما. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب دو چیزیں ہیں دو روایات میں، ایک میں آیا فرمایا کہ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک میں اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا وعطرتی، اور اپنا خاندان، اپنے اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان سے محبت رکھو گے، ان سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کو 7 سال اور تقریباً 6 سال ملے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جب حضرت حسنین کریمین کی عمر 6.5 اور 7.5 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اب اس عرصے میں ایک بچوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی، اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عظیم والد، ایک عظیم صحابی اور ایک عظیم جرنیل اسلام کے، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہیں، ایسی شخصیات کی جنہیں صحبت میسر ہو تو پھر وہ عظیم انسان نہیں بنیں گے تو کون بنے گا.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور خلفاء راشدین کے صحبت کا اثر تھا کہ ان حضرات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کے خصائل اور بے شمار خصلتیں اور بے شمار محاسن اخلاق اللہ نے ان کے اندر جمع فرمائے. سخاوت، فیاضی اور اعمال صالحہ کی جو تڑپ اور محبت اور جو لگن تھی اور صداقت، حق گوئی اور بے باکی اور مظلوموں کی داد رسی اور علم و عرفان سے ان کے سینے منور، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت اور صحابہ کرام کی صحبت سے ان کو نصیب فرمائے. سخاوت ایسی کہ روایات میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں تھے تو ایک سفر کے دوران ایک عورت نے آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے گوشت تیار کیا اور آپ کو پیش کیا. ایک مدت کے بعد جب عورت مدینہ تشریف لائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لی تو آپ نے اس خدمت کا صلہ یوں دیا کہ 1000 دینار اور 1000 بکریاں ان کو ہدیہ کے طور پہ پیش کی. اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حلقہ درس، جب آپ اپنی علم کی مجلس لگاتے تھے تو لوگ ایسے انہماک کے ساتھ بیٹھتے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھتے تو حرکت نہیں کرتے. یہ انہماک ہوتا تھا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یعنی میرا اور اس کا ایک خاندان ہے، ایک خون ہے اور اتنی قربت ہے ہماری کہ ہم گویا کہ ایک جان ہے. اور فرمایا کہ احب اللہ من احب الحسن والحسین، اللہ اس انسان سے محبت کرے جو حسن اور حسین سے محبت کرے. دونوں کی خصلتیں اور دونوں کی عادات اور دونوں کے مزاج وہ اپنے اپنے تھے. دونوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یوں ہوا کہ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے حضرت حسن، ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور پھر تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا سن 41 ہجری میں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، اور وہ تاریخ رقم کر دی آپ نے کہ آپ نے امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کے امن و سکون کے لیے آپ نے صلح فرمائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا یہ بہت بہتر چیز ہے. گویا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کو زندہ فرمایا اور صلح کر کے امت مسلمہ کو امن اور سکون بخشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اندر یہ صفات جو تھی پہلے ہی ان کی ججمنٹ فرما لی. اور سامعین محترم، ایسے ہی ہم دیکھیں تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ دونوں نے ہمیشہ حق کی خاطر کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا جب پیچھے رہے. ہر وقت دین کی سربلندی کے لیے خلفاء راشدین کے دور میں پیش رہے اور حق بات کرنا، حق گوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گر سکھائے ہوں، وہ کبھی حق کے معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب دیکھا کہ معاملات صحیح نہج پہ نہیں چل رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں عزیمت پہ عمل کیا
اور خود اس کے مقابلے میں نکلے، اور آپ نے حق گوئی کا وہ علم بلند کیا کہ آنے والی دنیا کو یہ سبق دیا کہ جب کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنی جان لگا دو، لیکن حق کے جھنڈے کو اور حق کی سربلندی کو ہمیشہ اس کا دامن تھامے رکھو۔ سامعین محترم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے وہ عاشورہ کا دن ہے۔ شہادت بھی عظیم ہے، اور شہادت کا جو دن اللہ کی قدرت سے انتخاب ہوا وہ بھی ایک عظیم دن۔ اس دن کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روایات میں اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی شہادت نے اس دن کی عظمتوں میں مزید اضافہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں آپ نکلتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل والوں کو لے کر 72 افراد کا ایک لشکر لے کر آپ نکلتے ہیں، ان معصوم افرادوں کو، ان نیک لوگوں کو لے کر حق کے لیے قربانی دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سر و سامانی کے عالم میں جب وہاں پہنچتے ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود کہ صلح ہو جائے، معاملات حل ہو جائیں، لیکن دشمنان اسلام نے، ظالموں نے تمام کوششوں کو ٹھکرا دیا، صلح کے تمام معاملات کو پس پش ڈال دیا، اور اس عظیم گھرانے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے بچوں کو ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں شہید کیا۔ اس لیے تاریخ نے اس واقعے کو جتنا دہرایا، ایک عالم نے لکھا کہ جتنے آنسو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بہائے گئے، تاریخ میں کسی انسان کی وفات پر، اس کی شہادت پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے۔ تو یہ وہ عظیم شہادت تھی جس نے ہمیں ایک سبق دیا کہ جب کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ، واللہ کبھی منت طوفان نہ کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم صرف اس کو ایک کردار کے طور پہ نہ پڑھیں اور صرف چند دنوں میں ہم اس کو نہ پڑھیں، بلکہ ان حضرات کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، کہ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اہل اسلام کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے صلح کو پکڑا، آپ نے صلح کا دامن تھاما، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دین کو جب خطرے میں دیکھا، جب آپ نے نظام حکومت کو صحیح ڈگر پہ چلتے نہیں دیکھا، آپ خود اس کے لیے نکلے، میدان میں آئے اور کوششیں کی، یہاں تک کہ اپنی جان لڑا دی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ دین ہماری ذاتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کا دین ہماری پہچان سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ نے ان شہادتوں سے ہمیں ایک سبق دیا، جو دین کے لیے مرتے ہیں، جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ایسے لوگوں کو مردہ تصور نہ کرو، بلکہ وہ شہید ہیں اور اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی۔ یہ وہ شہادت کا عظیم منصب تھا جو اللہ نے آپ کو دیا، اور فیض نے کہا تھا کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، ہم ان عظیم ہستیوں کے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ وہ ہماری جو ہے پہچان ہے، یہ ہماری وہ عظیم شخصیات ہیں جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا اپنی شہادت اور اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر۔ یہ ہمارے محسن ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ کلمہ گو ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے ایمان سلامت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں،
اور اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف خود اسی کے ارشادات سے ظاہر ہے. ایک آپ کا قول یہ ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اس کے سوا کسی سے نہ مانگو. اور ایک آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں غرور کرنے والے عالم سے تواضع کرنے والا جاہل وہ بہتر ہے. تو آپ کے ان اقوال سے بھی اور مختلف اقوال جو کتابوں میں ذکر ہوئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کو، ان حضرات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اور تاکہ ہم اپنا کردار بدل سکیں. ہم اپنے بچوں کو بھی وہ درس دیں جو حضرت علی نے اپنے بچوں کو دیا، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو دیا، تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہ دین کی محبت بیدار ہو، وہ جذبہ حریت بیدار ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہماری محبتیں تازہ رہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان کو جب تک پکڑے رکھو گے گمراہی سے بچے رہو گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ رہے، ہم گمراہیوں میں نہ پڑیں، تو حسنین کریمین کے کردار کو پڑھیں اور اپنے دین کو بچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.